کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آن لائن مشاعروں کا چلن اگر کہا جائے تو اس کا پورا کریڈٹ افضال الرحمان افسر صاحب کو جاتا ہے. جب کورونا میں لوگ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں پاتے تھے تو افضال الرحمان صاحب نے اس ایک آئیڈیا کے ذریعے زوم پر مشاعروں کا انعقاد کرنا، انڈیا پاکستان اور دوسرے ممالک سے لوگوں کو جوڑ کر کے یہ کرنا، آن لائن مشاعرے کرنا، یہ ایک نئی چیز آئی تھی اور اتنی پاپولر ہوتی گئی ہے کہ ابھی تو ہر جگہ اور سارے لوگ جو ہے اسی سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں لوگ، بلکہ لوگوں نے چھوڑ دیا زمینی مشاعروں میں جانا، انہیں اسی میں مزہ آتا ہے. تو جناب ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب نے مذاکرے اور مشاعرے دونوں ملا کر کے ایک نئی چیز شروع کی. صرف مذاکرہ نہیں، صرف مشاعرہ نہیں، مذاکرہ بھی، جس کے اندر ادیبوں کو بلا کر کے اس پر جو ہے ادب پر، اردو ادب پر بحث کرنا اور ڈسکشن کرنا، اس کا جو شروع کیا انہوں نے. تو جناب ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب جو شکاگو سے تعلق رکھتے ہیں، سائنٹسٹ، شاعر، ادیب، اینکر، ناظم، منتظم، کیا کیا نہیں ہے. ریسرچ سائنٹسٹ، یونیورسٹی آف شکاگو الینائے، USA، سابق پروفیسر، امبیڈکر کالج ناگپور یونیورسٹی اور BD سائنس کالج گوندیا، مہاراشٹرا یعنی انڈیا. آپ کے 2 شعری مجموعہ کلام اور ایک نثری مضامین کی کتب طباعت کے مراحل میں ہیں. ادبی خدمات کے تعلق سے ایسا ہے کہ معاون مدیر جذبہ پوسٹ انٹرنیشنل اخبار شکاگو USA اور یہ بانی ہے بزم ارباب سخن شکاگو الینائے USA، جو آج کے پروگرام کو جو ہے انہیں کے زیر سایہ ہو رہا ہے. اور عالمی سطح پر کئی علمی اور ادبی تنظیموں کے ایڈوائزر ہیں، منتظم، مشاعرہ ہم، شاعر و ادیب انٹرنیشنل اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ایکسپرٹ ہیں، اور سائنسی، اسلامی، علمی، ادبی، شعری موضوعات پر پریزنٹیشن دیتے رہتے ہیں. اور ان کے مشاغل میں درس و تدریس، ریسرچ، اردو ادب کے فروغ کے لیے خدمات، شاعری، پینٹنگ اور سیر و سیاحت بھی شامل ہے. تو آج کے اس پروگرام میں جو ہے جناب منشا الرحمان صاحب کی شخصیت اور تخلیق کا آئینہ، اس مضمون پر ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ایک شو میں منشا صاحب کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں گے. تو میں جناب افضال الرحمان افسر صاحب جو ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں اور منشا الرحمان صاحب سے بڑا انس ہے، انہیں بڑے پسند کرتے تھے انہیں پہلے سے. تو وہ اب دیکھیں وہ ہم کیا پیش کرتے ہیں سلائیڈ میں، منشا صاحب کے بارے میں کیا کیا ریسرچ کی ہے آپ نے، وہ ہمیں پیش کریں گے اور تمام دنیا کے سامعین کو پیش کریں گے. جناب منشا الرحمان منشا صاحب. بہت خوب شمشاد بھائی. جناب افضال الرحمان افسر صاحب. جی. اب اس پروگرام میں جناب افضال الرحمان افسر صاحب، درد سے جان چراتے ہوئے ڈر لگتا ہے، درد سے جان چراتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دل کو ویران بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور 4 آنسو سرے مزگا تو کوئی بار نہیں، غم کی توقیر گھٹاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. غم کی یہ جناب منشا الرحمان منشا صاحب کے 4 مصرے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، اور ان 4 مصروں کے ساتھ میں جناب افضال الرحمان افسر صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ اپنا پریزنٹیشن پیش کریں. ان کی میں نے تعارف پیش کر دیا آپ کے سامنے، اور میں چاہوں گا کہ اب وہ سلائیڈ کے ذریعے اپنا کام اور منشا الرحمان منشا صاحب کے کام پر روشنی ڈالیں. جناب افضال الرحمان افسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مذاکرے اور مشاعرے کے وعلیکم السلام جو ادبا اور شعراء حضرات ہیں اور فیس بک کے سامعین، آپ سب کی خدمت میں بندہ سلام کرتا ہے. خاص طور سے قومی یکتا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر اور میری خود کی تنظیم بزم ارباب سخن اور ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل، ہم سب مل کے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اس تقریب میں.
اور میرا ایک چھوٹا سا ادنا سی کاوش ہے جو میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے پہلے میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا. جس طرح سے پریزنٹیشن چلے گا اگر اشعار کی ادائیگی میں مجھ سے کچھ لغزش یا کسی طرح کی سلپ اپ ٹنگ ہو جائے تو اسے درگزر فرمائیے گا. اور کچھ آپ کو اس میں ٹائپو وغیرہ کی مسٹیک, کیونکہ جو فانٹس ہوتے ہیں اردو سے انگریزی میں جب ہم چینج کرتے ہیں, اور اکثر میرا تو میں اپنے ریسرچ میں ہوں, سائنٹسٹ ہوں, تو کام میرا انگریزی میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی مکس ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات اور کہنی تھی کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں کم سنی میں ہی اپنے والد محترم کے ساتھ ڈاکٹر منشا کے شعر و سخن اور شخصی ملاقاتوں کا مجھے شرف حاصل رہا ہے. شاید ان کی شاعری کا شاید یہ ان کی شاعری کا پرتاؤ میری شخصیت پہ ایسا اثر انداز ہوا ہے کہ امریکہ کی سرزمین پہ رہتے ہوئے بھی میں کچھ کہنے کے لائق ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. میں اس کے بعد میں اپنا پریزنٹیشن شیئر کرتا ہوں, تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. جی انشاءاللہ. یس سر بھائی. اور ذرا سے میں سب سے درخواست کروں گا کہ خاموشی اختیار کر لیجئے جناب. یہ سلائیڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ بہت اچھا ہے جی. یہ اس کی پہلی سلائیڈ ہے اور اس میں ڈاکٹر محمد منشا الرحمان منشا صاحب, آپ کی شخصیت اور تخلیق کا آئینہ, یہ تو ٹائٹل مجھے اپنے اظہر بھائی سے ملا تھا مگر میں نے یہ ٹائٹل اس میں لگا لیا ہوں. 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر یہ میں نے یہ فرنٹ سلائیڈ ہے اس کی. اس میں دیکھیں کیا ہی خوبصورت شعر ہے منشا صاحب کا. جنوں اب تک تھا منشا چاک داما, جنوں اب تک تھا منشا چاک داما, اب اس کو چاک سینہ آ گیا ہے. کیا بات ہے, ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جشن منشا ڈاکٹر منشا الرحمان منشا مرحوم کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر عالمی مذاکرہ اور مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس جشن عظیم میں ڈاکٹر منشا الرحمان منشا کی زندگی اور ان کے ادبی کاموں پر روشنی ڈالی جائے گی. اس خصوصی موقع پر مقامی اور بیرونی اسکالر اور شعراء اپنی تخلیقات سے نوازیں گے اور یہ پریزنٹیشن مذاکرے کا ایک حصہ ہے. اور میں اسی ساتھ ساتھ ہمارے مذاکرے کے جو صدر ہے ہمارے پروفیسر مسرور قریشی صاحب, آپ کی اجازت اسے میں آگے لے چلتا ہوں. بے شک بے شک. اب یہ دیکھیے یہ تیسرا سلائیڈ ہے. شاعری کا فن اردو زبان کی ثقافت کو تقویت بخشتا ہے. جشن منشا ایک اہم انعقاد ہے جو ڈاکٹر منشا الرحمان منشا کی خدمات اور کارناموں کی کئی جھلکیاں پیش کرے گا اور اس میں میرا جو پریزنٹیشن ہے اس کی ایک جھلک ہے. تمہیدن ایک شعر آپ ہی کا شعر ہے منشا صاحب کا. گل و بلبل کی داستان ہی نہیں, شاعری شرح واردات بھی ہے. اس کے بعد میں 3 اشعار میں نے اس میں جوڑے ہیں. پہلا اشعار جو ہے ہمارے منشا صاحب کا, اس کے بعد میں ڈاکٹر ندیم, اور اس کے بعد میں میرا شعر ہے. میں زیادہ اشعار جیسے جیسے پریزنٹیشن آگے بڑھے گا اشعار پہ میں زیادہ میں اپنا وقت نہیں ضائع کروں گا, آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. جس طرح سے ایک شعر ہے. میں کہوں اپنی زبان سے یہ ضروری تو نہیں, میری خاموش لبی سے میرا منشا جانو. یہ میری خاموش لبی سے میرا خاموش لبی سے میرے منشا جانو. بہت اچھا. اس کے بعد میں ندیم صاحب کا ہے. داد و تحسین ملے یہ نہیں منشا میرا, شاعری کا ہوں میں شوقین, غزل کہتا ہوں. اس کے بعد میں سبھی احباب کے دل میں ہے مقام منشا, حسن خدمات سے روشن ہوا نام منشا. چلیں اس کے بعد کے آگے کی سائڈ پہ چلتے ہیں. میں نے کچھ یہاں سما بانا ہے آپ کی سمانے حیات اور بایو ڈاٹا کے اوپر. پروفیسر ڈاکٹر محمد منشا الرحمان 21 مئی 1924 کو پیپل گاؤں راجا ضلع بلڈانا مہاراشٹر انڈیا کے ایک عالمی ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے. جیسا کہ ہمارے شمشاد بھائی نے فرمایا, آپ نے BA 1949 میں, MA اردو 1952 میں, MA فارسی 1954 اور PhD کی ڈگری 1971 میں حاصل کی ہے. آپ پروفیسر اور صدر شعبہ اردو فارسی ناگپور یونیورسٹی ناگپور رہے ہیں. آپ کو محسن ادب کے خطاب سے نوازا گیا ہے. ناگپور یونیورسٹی سے ڈاکٹر منشا کی نگرانی میں ہندوستان کے متعدد طلبہ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. اور ڈاکٹر منشا الرحمان کی حیات, شخصیت اور فن شاعری پر 3 شخصیات نے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی ہے.
اور آپ کے تعارف میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا، آل انڈیا ریڈیو سے آپ کے کلام کئی مرتبہ نشر ہوئے ہیں، متعدد ٹی وی مشاعروں، اردو کانفرنس دہلی میں شرکت کی ہے، اور جشن جمہوریہ ہند لال قلعہ دہلی میں کے مشاعرے میں بھی آپ کی شرکت رہی ہے۔ آپ کو کئی ادبی اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آپ یہ نثر کے اوپر میں نے کچھ اس طرح سے جمایا ہوں۔ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ مطالعہ میر نظام الدین ممنون کی حیات، شخصیت اور شاعری، یہ ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اس پہ ملی ہے، اور یہ ناگپور کے انڈیا کے جو اپنے گرانٹ کمیشن ہوتا ہے اس کی مالی تعاون بھی آپ کو حاصل رہا ہے۔ اس میں دیکھیں آپ جس طرح مولانا حالی نے یادگار غالب لکھ کر غالب کو اردو دنیا سے روشناس کرایا، اور فیض بدایونی نے حکیم مومن خان مومن پر بہترین دباچہ لکھ کر ان کا نام متعین کیا، ان کا مقام متعین کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر منشا نے نظام الدین ممنون پر اپنا پی ایچ ڈی کا گراں قدر مقالہ لکھ کر ممنون دہلوی کی حیات، شخصیات اور شاعری سے لوگوں کو متعارف کرایا، جس سے نئی نسل واقف نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، موصوف کے کئی نثری مضمون اور دباچے آپ کے وقت کے اخبارات اور جریدوں میں شامل ہیں اور شائع ہوتے رہے ہیں۔ بہت خوب، چند تصویری اشعار یہاں پیش کروں گا۔ آئیے ہم ڈاکٹر منشا کے کلام میں موجود آرائش خیال اور ان کے بیان و زبان سے متعارف ہوتے ہیں۔ موصوف کے کلام کے رنگ و روپ کی روشنی سے مستفیض ہوتے ہیں۔ روز مرمر کے بھی کرتے ہیں تمنائے حیات، روز مرمر کے بھی کرتے ہیں تمنائے حیات، ہم سے بڑھ کر بھی نہ ہوگا کوئی شہدائے حیات۔ شاعری اصل میں حصہ ہے اسی کا منشا، جس کے اشعار ہوں عکس رخ رائے حیات۔ بہت خوب، واہ واہ، ڈاکٹر منشا کے یہاں حمد و مناجات، ڈاکٹر منشا کے یہاں جو حمد و مناجات ملتی ہے وہ فکری لحاظ سے بالکل سہل اور عام ہے۔ ان میں شاعرانہ فنکار کی کئی جھلکیاں ہیں۔ چمن چمن ہے تیرا ذکر شان زیبائی، چمن چمن ہے تیرا ذکر شان زیبائی، کلی کلی ہے تیری ترجمان رانائی، دعائے منشا ہے تجھ سے یہی رب کریم، عطا نصیب اسے کرنا چشم دل کی بینائی۔ واہ، اس کے بعد میں آپ کا ایک نعتی اشعار میں نے جوڑے ہیں۔ قصر دل روشن ہوا، ایوان جاں روشن ہوا، آپ کے آتے ہی ہر سونا مکان روشن ہوا، منشا اس کا نام جو ہی آیا ورد زباں، ایک ایک حرف سخن گوہر فشاں روشن ہوا، گوہر فشاں روشن ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کا ایک اور شعر دیکھیے، آپ ایک قطار، جس دل میں غم عشق بسایا نہیں جاتا، اس دل میں کوئی حوصلہ پایا نہیں جاتا، درد محبت میں کچھ بات ہے ورنہ ہر درد کو سینے سے لگایا نہیں جاتا۔ کیا بات، یہ سلسلہ آگے چلے گا، میں کچھ شعر اس میں کہ اسکپ کر دوں گا کہ آگے پڑھنے میں ذرا وقت نہ لگتا ہے، یہ پڑھ لیتا ہوں ذرا۔ سفیر نور بن کے پوری تابانی سے نکلوں گا، نشان صبح ہوں سورج کی پیشانی سے نکلوں گا، جبین پر منشا میں ایک نقش صداقت ہوں، کسی آندھی سے اکھڑوں گا نہ کسی طغیانی سے نکلوں گا۔ آپ کی انتہائی خوبصورت غزل کا ایک مشہور زمان ایک شعر تھا، راگنی بن کے میرے لب پہ فغاں آتی ہے، مجھ میں جو بات ہے وہ سب میں کہاں آتی ہے۔ یہ سلسلہ میں بڑھاتا ہوں، ایک ایک منٹ روکتا ہوں، مگر میں اب یہ اشعار پڑھوں گا نہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ یہ آپ کے شباب کی اور جوانی کی تصویر ہے، اس کے اوپر ہی شباب کے شعر لکھا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد میں بنائی ہے کیا، محنت کی آپ نے، واہ۔ اس کے بعد میں آپ کا ایک شعر ہے، منزلوں کی دشواری راستوں کے سناٹے ہے تمام اندیشے ایک قدم بڑھانے تک۔ اس کے بعد میں یہ دیکھ لیں، آپ کا خود سے پہچان ہو گئی میری، زیست آسان ہو گئی میری، خاک ساری کو جب سے اپنایا اور ہی شان ہو گئی۔ آپ نے ایک شعر لکھا ہے یہ اس کلام پہ، تو یہ اس پہ دیکھ لیجئے۔ کیا خوب سنترا ہے، کیا خوب سنترا ہے، کھٹا ہے ہلکا ہلکا میٹھا ہے، رس بھرا ہے،
تھوڑا سا پیلا پیلا، تھوڑا ہرا ہرا ہے، کیا خوب سنترا ہے، واہ۔ کیا خوب سنترا ہے۔ اچھا ہے۔ اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں، دیکھیں اردو زبان کے اوپر یہ بھی بڑا ہی یعنی قابل غور شعر ہے۔ محبت سکھاتی ہے اردو زبان، دلوں کو ملاتی ہے اردو زبان، جہاں بات کرنے میں ہو دقتیں وہاں کام آتی ہے اردو زبان۔ بے شک، کیا کہیے، واہ۔ اوہ، یہ واقعہ میں نے مظہر صاحب سے کی ایک آرٹیکل تھا، اس میں سے میں نے لیا تھا۔ ایک مشاعرے میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب بھی موجود تھے۔ منشا اور رحمان صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اتفاق سے جو اشعار اس وقت سنائے وہ سنگین حد تک رنگین تھے۔ بیدی صاحب نے انہیں ٹوکا کہ حضرت، شیروانی، داڑھی اور یہ اشعار۔ اس پر ڈاکٹر منشا نے اپنی حاضر جوابی کا ثبوت دیتے ہوئے شعر کہا تھا۔ یہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، ابھی پھر سے ذکر ہے۔ رنگین طبیعت ہے تو اشعار ہیں رنگین، داڑھی ہے میرے چہرے پہ، داڑھی ہے میرے چہرے پہ، دل پہ تو نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اچھا ہے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، چند نوجوان ٹرین میں آپ کے ساتھ شامل تھے، اور نوجوانوں نے منشا صاحب کی ٹوپی، داڑھی اور شیروانی دیکھ کر مذاق اڑانا آپ چاہتے تھے۔ ایک نوجوان نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر منشا نے کہا شاعر ہوں۔ تو اس نے کچھ سنانے کے لیے فرمائش کی، انہوں نے اسی وقت اپنا فوراً یہ شعر سنایا: خدا نے آپ کی صورت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، خدا نے آپ کی صورت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، ٹکٹ ہوتے ہوئے بھی بے ٹکٹ معلوم ہوتے ہو۔ اسے سن کر وہ چوپڑی بھول گیا۔ بہت خوب، واہ واہ، اس کے بعد واقعی۔ کچھ منظوم اشعار ہمارے مہربان ساتھی جو کہ شکاگو، انڈیا، پاکستان سے ہیں، ان لوگوں نے بھی بھیجا ہے، تو میں نے یہاں کچھ لگائے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب شکاگو سے، یہاں کے کافی مشہور و معروف شاعر ہیں، ان کا ایک اظہار خیال پہ: ایک صدی کے بعد بھی سرسبز ہے شاداب ہے، ایک صدی کے بعد بھی سرسبز ہے شاداب ہے، ابھی تک وہ بہاریں ہیں، ابھی تک وہ چمن، جس کے اندر ہے سخن کی فکر و فن کی چاشنی، جس کے اندر ہے فن کی فکر و فن کی چاشنی، یہ جیتا جاگتا ہے، ایسا جیتا جاگتا ہے حضرت منشا کا فن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، توفیق بھائی بہت خوب۔ بہت خوب۔ اس کے بعد ہمارے شمشاد صاحب ناگپور سے: یاس و ہرمان سے انجان تھے منشا صاحب، یاس و ہرمان سے انجان تھے منشا صاحب، خوش کلامی کا دبستان تھے منشا صاحب، خوش گوئی کا بھی ہنستے ہوئے دیتے تھے جواب، واقعی زندہ انسان تھے منشا صاحب۔ کیا بات ہے، اس کے بعد میں ہمارے ساتھ ہے ہمارے سینئر شعراء حضرات میں عزیز بلگامی صاحب، آپ کا اظہار خیال دیکھیے: خیال و فکر زبان و بیاں پہ قادر تھے، خیال و فکر زبان و بیاں پہ قادر تھے، جناب منشا فن شاعری کے ماہر تھے۔ زمین ودرب کی ممنون کیوں نہ ہو ان کی، ودرب جو ہے یہ ایک صوبہ ہے مہاراشٹر اسٹیٹ کا، مہاراشٹر اسٹیٹ انڈیا میں، زمین اور اسی ناگپور شہر، زمین ودرب کی ممنوع کیوں نہ ہو ان کی، تھی جن کی دھوم زمانے میں ایسے شاعر تھے، ہمیں ملا ہے شرف، ہمیں ملا ہے شرف ان کی ہم نشینی کا، میں سوچتا ہوں وہ شعراء میں شاذ و نادر تھے۔ واقعی واقعی واقعی۔ اس کے بعد میں ندیم ابن منشا، آپ کا اظہار خیال دیکھیے: کتنے اہل علم کی نگاہوں کے تارے آپ تھے، کیا بتائیں کتنے لوگوں کے سہارے آپ تھے، اچھے انسان جن کا دنیا بھر میں ہو جاتا ہے نام، ایسے انسانوں میں انسان پیارے آپ تھے، جس نے پھیلائی ادب و شاعری کی روشنی، سرزمین ناگپور کے وہ مینارے آپ تھے۔ ندیم صاحب کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ اس کے بعد میں ہمارے پروفیسر احمد عبدالحکیم حکیم علی، آپ فارغ التحصیل ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے، کیمسٹری میں آپ نے اپنا کام کیا ہے۔ ادب کا ذوق اور انشاء کا یہ جذبہ مبارک ہو کہ بعد ایک صدی یہ جشن 100 سالہ مبارک ہو، یہی پیغام ہے میرا جہاں میں اہل اردو کو، یہ محفل یہ جشن حضرت منشا مبارک ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنا کچھ اشعار جوڑے ہیں: منشا نے بڑے پیار سے اور ناز و ادا سے اردو کے ہنسی کاکل و گیسوں کو سوارا،
मंशा की झलक क्या बात है। के इस जश्न में अफसर, दिलकश है, हसीं तर है ये महफिल ये नजारा। वाह वाह क्या बात है भाई वाह। सुभान अल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब इसके बाद में हमारी तायरा बहन शिकागो से, अब ये इनका इज़हार ख्याल है और क्या ही खूबसूरत ख्याल इन्होंने जोड़ा है। जो उर्दू को मोहब्बत मानते हैं वही उर्दू की सतवत जानते हैं, जो उर्दू को मोहब्बत मानते हैं वही उर्दू की सतवत जानते हैं। सुनाओ फिर जरा मंशा की गजलें, वही उर्दू की अजमत जानते हैं। अच्छा वाह वाह बहुत खूब तायरा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद में चंद यहाँ पे एक लाइब्रेरी में वो जमाने की तस्वीर है, मंशा साहब लाइब्रेरी में खड़े हैं और वो अपना एक शेर सुना रहे थे, और ये तो मुझे अभी इस पे बात भी नहीं करनी है, हम आगे बढ़ाते हैं इसे। इसके साथ साथ में जैसा कि हमारे नदीम साहब ने कहा, मंशा रहमान मंशा साहब, उनके साहिबजादे नदीम साहब इसमें मौजूद हैं, और शहंशाह अदाकारी जनाब यूसुफ खान यूसुफ और दिलीप कुमार, ये आपकी नदीम साहब की किताब की पहली किताब की तकरीबी रहनुमाई थी, उस जमाने की तस्वीर है। साथ साथ में जावेद अख्तर के साथ आपकी एक बड़ी यादगार तस्वीर है। इसके साथ साथ में डॉक्टर मंशा रहमान की बड़ी नायाब तस्वीर 1953 की है। इसमें जनाब पृथ्वी राज कपूर मुगल आजम के मशहूर अदाकार और जनाब जवाहरलाल दर्डा और मंशा साहब मौजूद हैं। वाह वाह इसी तरह से एक मर्तबा किसी बड़े गर्मी का मौसम था और शायरी ये चल रही थी, तो आपने उसी वक्त फौरन आप शेर से ये पढ़ा है, जिस तरह से कि आपका नाम है मंशा, इसी तरह से इंडिया में डिंशा आइसक्रीम बड़ी मशहूर थी। गर्मियों के गर्म नागपुर में कलेजा ठंडा करना हो तो शायरी सुनना मंशा की, आइसक्रीम खाना डिंशा की। वाह आपकी किताबों में ये तो मैंने आपको बयान कर दिया हूँ, इसमें 13-14 ये सब लिस्ट है जिसमें कि आपके इल्जामात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तसानीफ, आपकी तसानीफ जो है उसकी एक लिस्ट है। इसी तरह से मंशा साहब की अदबी दोस्तियां, यहाँ पे देखें आप तो 18 नाम नहीं है, कुछ कट भी गए हैं, तो इतने सारे लोगों के साथ आपकी करस्पॉन्डेंस चलती थी। और आप प्रोफेसर आले अहमद सरूर साहब हैं, एहतेशाम हुसैन मरहूम, जगन्नाथ आजाद भी हैं, इसमें बहुत सारे मशहूर नाम है उस जमाने के। इसके बाद में आपकी जो किताबें, हमें नदीम साहब ने फरमाया कि कुछ किताबें जो है वो जेर तरतीब है, उनकी लिस्ट है। अब ये आपकी किताबों के मैंने रेख्ता से लिया है, ये देख लीजिए। किताबें जो है सब में डॉक्टर मंशा का नीचे में लिखा है और सामने में एक किस तरह की किताबें हैं। पहला जो आपका पीएचडी का मकाला है, और उसके साथ साथ में ये नातिया सराज मुनीरा नात की किताब है। इसके साथ साथ में आहंग हयात, इसके बाद में आईना इकबाल, तज़मीनात बर कलाम इकबाल, इसके साथ साथ में अक्सर चिराग हरम, हर फर्फ आईना, इसके साथ साथ में सितारों की धरती, उर्दू जमा हमारी, और ये आर्टिकल था जो मैंने मोहम्मद अजहर हयात साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इसके बाद में उनका ही टाइम है, उससे मैंने यहाँ भी जोड़ा है। इसी के साथ साथ में एक मोहम्मद असदुल्ला साहब का भी एक आर्टिकल है, और एक आपका ही शेर है, मैंने यहाँ लगा दिया था। फिर शिकवा है हम दादो वफा क्यों नहीं देते। पर चले इसमें इसी तरह से ये भी कहना मैं चाहूंगा कि जश्न मंशा के जमीनी प्रोग्राम डॉक्टर नदीम साहब कराते रहते हैं। ये इसी तरह का एक प्रोग्राम का एक सिलसिले की कटिंग यहाँ लगी है, और जो पहले हो चुके हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। इसी तरह भी ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। अच्छे अच्छों को भी मंशा जो नहीं मिल सकते, हमने पाए हैं वो एजाज सखनवर बनकर। नाम की तरफ जा रहा है। आखिरी की स्लाइडें आ रही हैं। आप सब डॉक्टर मंशा रहमान मंशा की जिंदगी और शायराना कलाम के ये आलमी जश्न से महजूज हो रहे हैं। हम मंशा रहमान के शायराना इजहार को पाते हुए इस जश्न की मारिफत, मंशा रहमान मंशा की तख्लीकी सलाहियतों और जिंदगी के जज्बे को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शायरी के जरिए हम जिंदगी की पेचीदगियों के जौहर और इंसानी तजुर्बे की बारीकियों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं। हम सभी शायर हैं, जो भी शायर भी है, अदीब भी है। हम शायर और अदीब अपने पीछे अल्फाज की मीरास छोड़ जाते हैं जो नस्ल दर नस्ल गूंजती रहेगी। इसमें आपके पीछे अशार हैं, जैसे मंशा है असल में वही फनकार कामयाब, दिल का लहू निचोड़ कर जो फन में डाल दे। क्या बात है, वाकई अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहब्बानी उर्दू, अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहब्बानी उर्दू खासतौर पर नई नस्ल के उर्दू दानों को मंशा साहब की शायरी और शख्सियात से फैजियाब होने का मौका अता फरमाए।
اور موصوف کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے. آمین. 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 امید ہے کہ ہم سب کو دعاؤں کو قبولیت ملے اور اردو زبان کی ترقی اور فہم میں اضافہ ہو اور یہ آمین. تاریخی حیثیت اختیار کر لے. اور راز ہستی ایک دن ہوگا اے منشا بے نقاب، شرط یہ ہے ہم نگاہ کا صفا پیدا کریں. شکریہ بہت بہت جناب. اب اس کو میں اینڈ کرتا ہوں. میری سائڈ بہت خوب افسر صاحب، کیا کہنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنے بہترین پریزنٹیشن. افسر صاحب کا شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. افسر صاحب آپ نے بہت محنت کی. ایک پورا دستاویز آپ نے پیش کیا جو مستقبل میں ریفرنس کے طور پر کام آئے گا. منشا صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری اور آپ نے جو پیش کیا، جزاک اللہ، بہت بہت خوب. جی جی، ہر پہلو سے روبرو کرایا ہے آپ نے. جی بالکل. آنے والے سینکڑوں سالوں تک یہ اس کا ریفرنس لوگ لیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ کیسے تھے منشا صاحب اور کیسا تھا ان کی تخلیق کا فن.